قرآن کریم سے بے توجہی کیوں؟ حضرت قاسم بن عوف بیان کرتے کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ کہتے خود سنا ہے کہ ہمارا ایک زمانہ ایسا گزرا ہے جب کہ ہم میں سے ایک شخص کو قرآن سے پہلے ہی ایمان نصیب ہو جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی ایک صورت اترتی، وہ اس کے حلال و حرام سیکھ لیتا اور ان مقامات کو بھی معلوم کر لیتا کہ کہاں کہاں اس میں ٹھہرنا مناسب ہے۔ غرض وہ اسی طرح ادب کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھتا جیسے ادب و احترام کے ساتھ آج تم سیکھتے ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ اب میں ایسے لوگ بھی دیکھ رہا ہوں جنہیں سارا قرآن پہلے ہی نصیب ہو جاتا ہے، وہ اس کو از اول تا آخر پڑھتے بھی ہیں مگر نہ اس کے امر و نہی کو سمجھتے ہیں، نہ یہ جانتے ہیں کہ کس جگہ ٹھہرنا مناسب ہے، بس اس طرح اس کو لاپرواہی سے پڑھتے ہیں جس طرح ردی کھجوریں لاپرواہی کے ساتھ بکھیر دی جاتی ہیں۔ قرآن کے وقف ہے نا، وقف، یہاں ٹھہرنا ہے، یہاں سانس توڑنا ہے، یہاں سانس نہیں توڑنا، یہاں وقفہ کرنا ہے، یہاں ملا کر پڑھنا ہے، ٹھیک۔ تو آج ہم جتنے بھی پڑھتے ہیں آپ اندازہ کریں کیا ہماری حالت ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ اور دنیا کے سارے معاملات میں اچھا شوق دیکھے نا، رسم و رواج کے بارے میں پتہ ہے، پلیٹ میں کوئی چیز زیادہ لائے نا، ایک دو چیزیں باقی رکھو، یہ سب رکھتے ہیں، اس کا سب کو پتہ ہے یا نہیں؟ اچھا اس دعوت میں کیا چلتا ہے، اس میں کیا چلتا ہے، یہاں کون سے کپڑے، یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہے، لیکن پتہ نہیں تو کیا نہیں پتہ، دین کے بارے میں نہیں پتہ، کیونکہ ان چیزوں کا شوق ہے، واسطہ ہے، اسے ہم رکھتے ہیں، نہ رکھیں نا تینوں کسے نہیں سکھایا ادب تمیز، یعنی رواج اور رسم کو ادب تمیز کہہ دیا، جو اصل سیکھنے والا ہے اسے پسے پشت ڈال دیا۔ یہ ہمارے سامنے، سب کے سامنے۔ اب مثلا کتنے نمازی ساتھی ایسے ہوں گے کہ جن کو قرآن جس طرح پڑھنا چاہیے تلاوت میں اس طرح پڑھتے ہیں، اصل یعنی کہیں وقف کرنا نہیں کر رہے تو معنی بدل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اٹھو مت بیٹھو، اٹھو مت بیٹھو، تو یہاں پر کیا ہے، اٹھنے کی نفی ہے، بیٹھنے کا کہا جا رہا ہے۔ اب اٹھو مت بیٹھو، معنی بدل گیا کہ نہیں؟ معنی بدلا کہ نہیں؟ وقفہ پہلے کیا نا، اور پہلے میں بعد میں کیا، مفہوم بدل گیا۔ آؤ مت جاؤ ایک یہ ہے، اور ایک ہے آؤ مت جاؤ، ایک تو یہ ہے آؤ مت جاؤ، اور ایک ہے آؤ مت جاؤ، آؤ مت جاؤ۔ اب وقفہ آخر میں کیا، معنی بدل گیا، پہلے کیا معنی، یہ اردو میں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اب جہاں وقف کریں گے معنی بدلے گا کہ نہیں؟ تو اسی طرح قرآن کے ساتھ بھی، تو یہ بتانا مقصد ہے یہاں پر۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے یہ شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قرآن پڑھتا تو ہوں مگر مجھے اس میں کچھ دل جمعی نہیں ہوتی، یعنی دل نہیں لگتا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا قلب ایمان سے پہلے ہی لبریز ہو چکا ہے، اور اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جنہیں قرآن سے پہلے ایمان نصیب ہو جاتا ہے۔ اس مضمون کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی حدیث میں اپنے زمانے کی شکایت کے سلسلے میں بیان کیا ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا جب کہ لوگوں کو ایمان پہلے میسر آ جاتا تھا، قرآن بعد میں رفتہ رفتہ نازل ہوتا، یعنی ایک دم تو نہیں ہوا نا تمام صحابہ کی، آہستہ 23 سالوں میں قرآن نازل ہوا، لیکن ایمان پہلے سے نصیب ہو جاتا تھا۔ اب قرآن تو پہلے سے نصیب ہے لیکن ایمان لوگوں کو نصیب کام الٹا ہے، جتنا قرآن اترتا ان کا ایمان اتنا ہی اور قوی ہوتا تھا، اور اسے سمجھ کر پڑھتے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ اور ایک زمانہ اب ہے کہ تمام قرآن پہلے نازل ہو چکا ہے، لوگ بعد میں اس پر ایمان لاتے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ قرآن کریم کی موجودگی میں ان کا ایمان اور پختہ ہوتا، وہ دل جمعی سے قرآن پڑھتے اور سرگرمی سے اس پر عمل کرتے، مگر ہو یہ رہا ہے کہ نہ وہ اس کو اس جوش و خروش کے ساتھ پڑھتے ہیں جیسے پہلے پڑھا کرتے تھے، اور نہ ان میں وہ جذبہ عمل نظر آتا ہے جو پہلے نظر آتا تھا۔ بابے رات کو قرآن کی تلاوت کرتے تھے، کیوں جی؟ اور آج بابے رات کو اٹھ کر ڈیرے جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں یہاں کے رہنے والے، ایسا ہی ہے نا جی، پہلے رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنا، تلاوت کرنا یہ معمول تھا،
اور اب کیا ہے، رات کو اٹھ کر ایئرپورٹ جانا، رات کو اٹھ کر لینے جانا، چھوڑنے جانا اور ڈیرے پر جانا، پانی کی باری لگانا، یہ فکر ہے۔ زمانہ چونکہ بدل گیا ہے، پہلے صبح قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی، اب 10 بجے تک تو اٹھتے ہی نہیں، تو صبح تلاوت کہاں سے آئے گی، آواز کہاں سے آئے گی؟ رات 12-1 بجے تک ڈرامے جان نہیں چھوڑتے، ٹھیک ہے، ادھر ایک بچہ سویا، ماں اٹھا کر اندر سلا رہے، پھر دوسرا اندر سلا رہے، پھر تیسرا، پھر خود ادھر جھٹکے لگتے، ادھر دل نہیں کرتا، لیکن نیند اتنی آئی ہے مجبوراً بند کر دیتے۔ چلو ریپلیسمنٹ جب 12 بجے وہ ڈرامہ دوبارہ لگے گا نا تو دن کو دیکھ لیں گے۔ یہ ہماری کیا، اب بچے پھر کیسے جنید بغدادی پیدا ہوں گے، امام غزالی پیدا ہوں گے، بچے بھی ایسے ڈرامے باز ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کو یہ اطمینان دلایا کہ ان کا قلب قرآن سے پہلے ہی ایمان سے لبریز ہو چکا ہے، اگر قرآن پڑھنے میں ان کے معیار کے مطابق دل جمعی میسر نہیں آتی تو یہ ضعف ایمانی کی دلیل نہیں ہے، ایمان پہلے سے موجود ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے طبیعت نہیں بھی لگتی۔ جب ایمان قرآن سے پہلے ہی میسر آ سکتا ہے تو معلوم ہوا کہ اعمال ایمان کا جز نہیں، اعمال ایمان کا جز نہیں ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے اور ایمان اس اعتقاد کا نام ہے جو دل میں ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ سے اپنے سینے کی طرف 3 بار اشارہ فرمایا، راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد فرمایا تقوی اس جگہ، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ یہ نبی نے بھی ایسا کیا، میں بھی ایسا کر رہا ہوں، سنت عمل بھی پورا، یہاں تک صحابہ نے نبی کا اشارہ بھی ہم تک پہنچایا ہے، کہہ دے سبحان اللہ۔ یعنی جس طرح نبی نے اشارہ کیا نا وہ بھی امت تک پہنچایا، اس طرح نبی کی ادائیں آئیں۔ بتاؤ ہم سے بڑا خوش نصیب کون ہے یار؟ یہودیوں کو اپنے نبی کی ادائیں معلوم، عیسائیوں کو معلوم، 1.25 لاکھ انبیاء جتنے گزرے ان کی ادائیں ہمیں لیکن ہمیں ہمارے نبی کی ایک ایک ادا معلوم، یہاں تک کہ نبی کے داڑھی میں بال کتنے سفید تھے وہ بھی صحابہ نے گن کے بتائے۔ یہ عشق کا عالم، اور پھر ہم ان کے نام لیوا ہیں۔ اچھا، اس حدیث میں اعمال ظاہرہ کو اسلام اور تصدیق باطنی کو ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب محل ایمان قلب ہے تو اعمال جوارح ایمان کا جز کیسے ہو سکتے ہیں؟ آج مولانا سعید یوسف صاحب کا بیان تھا مفتی جمیل صاحب کے مدرسے میں، انہوں نے واقعہ سنایا۔ ہارون الرشید نے اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہیے تو اس کے لیے رشتہ ہر کوئی تلاش کرتا ہے، اس نے کہا کوئی اچھا سا رشتہ ملے، تو بغداد میں اعلان کروا دیا۔ ظاہر ہے اب ہر گھر لڑکی چیک تو نہیں کر سکتے نا، پورا شہر ہے، شہزادی ایک چننی ہے، ٹھیک ہے، کا طریقہ یہ اپنایا کہ اعلان کر دیا کہ جس گھر میں حافظہ ہے وہ گھر والے شام کو چراغ جلائیں، شام کو، وہ زمان بتیوں کو زمانہ تھا نہیں نا، بجھا کر سو جاتے، کہا رات کو چراغ جلاؤ تاکہ ہمیں پتہ چلے کتنے گھر ہیں، پھر اس میں سے ہم رشتہ لے لیں گے۔ رات کو دیکھا پورا بغداد جو ہے روشنیوں سے جگمگا رہا ہے، یعنی کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں حافظہ لڑکی نہ ہو، اس کے کام بھی خراب ہے، اور پورے بغداد میں کہاں رشتہ ڈھونڈے بندہ۔ ان کا کل ایسا کریں، دوسرا اعلان، اگلے دن اعلان کیا جس کو موتا امام مالک، جس طرح بخاری ہے نا اسی طرح موتا امام مالک حضرت انس بن مالک، یہ جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کر درس حدیث دیا ساری زندگی، ٹھیک، وہ جس کو یاد ہے وہ چراغ جلائے، وہ جس لڑکی کو یاد ہے وہ اج تری پارے والا قرآن کی آخری 10 سورتیں بھی یاد نہیں نا، ساڑی ذہن دی کیفیت ہے، بس سمجھ میں آ رہی، ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار سب کو یاد ہے، پہاڑے سب کو یاد ہے، اونٹ پٹانگ ساری چیزیں یاد ہے۔ اچھا بابیانو ہیر وارث یاد ہے، عقل دھنگ رہ جاتی، ہیر وارث میں خود سنی جب بچہ تھا ادھر شادی وال میں بیٹھ کر بڑے لے میں وہ سناتا، سامنے والے انج جھوم دینے جویں ہون وہی نازل ہوئی۔ اچھا آدھا بغداد اس دن بھی، دوسرے دن میں آدھے بغداد میں چراغ جل رہے تھے، پہلے دن پورے بغداد، دوسرے دن آج تو مولویوں نے بھی یاد نہیں، یعنی یہ مسلمانوں کا عروج کا زمانہ تھا، ہم نے ترقی کی تھی۔ اس بغداد کے ساتھ کیا ہوا؟ اختلاف کی وجہ سے جب دین سے بے توجہی کی، سارے گورے لے گئے یورپ میں مزے کر رہے ہیں، آج کہتے ہیں گورا ترقی پر، گورا کھے ترقی میں ہے، ساڑی چوری کر کے وہ ترقی کر رہے ہیں۔ میں حاجی صاحب دے دکان پٹ کے نہ اتوں اپنی اتنے دکان تسی آکھو مولوی صاحب بڑا ترقی کر رہے ہیں، میں کہا دی ترقی کی تھی، انہوں نے دکان تے ڈاکہ مارے، اتنے جا کے میں دکان بنا لی۔ اس کو ترقی نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ چوری کہتے ہیں، چوری علم چوری کیا اور اس سے ترقی کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے بچوں کی
دینی تربیت کرنے کی اور اپنی بچیوں کی دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن سے اللہ ہم سب کو محبت، الفت اور انس نصیب فرمائے۔